بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام کیسر ہے اور آج میں اس ویڈیو میں آپ کو جو اپڈیٹ دینے لگا ہوں وہ سعودی عرب کی بھی ہے، کویت کی بھی ہے، عمان کی بھی ہے، دبئی کی بھی ہے۔ تمام معلومات آج کی صورتحال مکہ کی، مدینہ کی تمام دینے لگا ہوں، مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میں آپ کو جو بھی اپڈیٹ آتی رہے میں آپ کو فوراً ٹائم پہ دوں، اور نوٹیفیکیشن آن کر لیں جو بیل کا نشان ہوتا ہے تاکہ آپ کو کوئی کیونکہ آج کل جو آ رہی ہیں اپڈیٹس وہ بہت فریکوینٹ چینج ہو رہی ہیں، تو آپ مس نہ کریں اس کو۔ سب سے پہلے سعودیہ کی صورتحال، اور سعودیہ میں جو مکہ اور مدینہ شہر ہے جس کے بارے میں آپ نے سن لیا ہوگا کہ وہاں پر رات کا کرفیو تھا، اب وہاں پر جو کرفیو ہے وہ 24 گھنٹے کا کر دیا ہے، یعنی کہ مکہ اور مدینہ میں اب 24 گھنٹے کرفیو ہوگا۔ اگر کوئی وہاں پر کار میں سفر کر رہا ہے تو اس کو کہا گیا ہے کہ صرف ایک آدمی کار میں بیٹھ سکتا ہے، دوسرا آدمی نہیں بیٹھے گا۔ پھر ظاہر بات ہے کچھ چیزیں خریدنی ہوتی ہیں آپ کو روزمرہ کی، گوشت وغیرہ یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں، دودھ وغیرہ، تو اس کے لیے بھی کچھ مستثنات جو ہیں وہ طے کر دیے گئے ہیں، کچھ SOPs گورنمنٹ نے بتا دیے کہ جی اس پر عمل کرتے ہوئے آپ وہ چیزیں تمام خرید سکتے ہیں۔ یہ بات آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ تمام فلائٹس پہلے ہی سسپینڈ ہیں، کوئی بھی ریگولر فلائٹ نہیں جا رہی، نہ تو جا رہی ہے تو آ رہی ہے۔ اب اسپیشل فلائٹس کا جو کام ہو رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگوں کو لے کر آنا ہے، کچھ لوگوں کو لے کے جانا ہے، تو وہ الگ معاملات ہو رہے ہیں۔ اس میں کچھ رائل فیملیز کے معاملات بھی ہیں، وہ آپ سے میں نے شیئر کرنے ہیں، مگر شاید میں اس ویڈیو میں آپ سے نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وہ تھوڑی سی بات کرنے والی ہے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ عمرہ پہلے ہی معطل ہے، لیکن جو وزیر حج اور عمرہ ہیں محمد صالح، انہوں نے پرسوں جو ہے وہ سرکاری ٹی وی کو انٹرویو دیا، اور سرکاری ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اس سال حج کرنا مشکل ہے۔ وجہ یہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس وقت ہم اس مقدس ترین جگہ پر 2 لوگوں کو بھی ایک ساتھ نہیں چھوڑ رہے، تو حج کے اندر جو ہے اگر پچھلے سال کے اعداد و شمار اکٹھے کر لیں تو 25 لاکھ لوگ دنیا سے آئے تھے، جو حج ہوا تھا پچھلے سال 25 لاکھ لوگوں کی اٹینڈنس تھی، تو 25 لاکھ لوگوں کو ہم اس ماحول میں، جس ماحول میں آپ آج دیکھ رہے ہیں کرفیو ہے وہاں پر، تو کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ تقریباً جولائی کے اینڈ میں کوئی ڈیٹ وہ بتا رہے تھے کہ وہ آ سکتی ہے، تو وہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ کیا ڈیٹ ہوگی ہماری، تو کوئی جو معاملہ ہے یہ اب جس طرف جا رہا ہے، اب اس کے اوپر میں تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا۔ مزید یہ کہ جو کویت ہے، کویت کا جو انڈسٹریل ایریا ہے اس کے اندر غیر ملکی جو مزدور لیبر طبقہ ہے ان تمام کو انہوں نے انڈسٹریل ایریا میں ہی آپ کہہ لیں کوارنٹائن کر دیا ہے یا لاک ڈاؤن کر دیا ہے، وہ اب وہاں پر اس کو ایک الگ سا بالکل سائٹ پہ کر دیا، مطلب کویت میں وہ بالکل سائٹ پہ ہو گئے۔ عمان کا جو ایریا ہے مترا، اس کو بھی انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے، وہاں پر بھی تمام غیر ملکی جو ورکر ہیں ان کے ساتھ اس کو وہ لاک ڈاؤن ہے، اور وہاں پر بھی کیسز آ رہے ہیں، اور کیسز آئے بھی انہی ایریا سے ہیں، وہ کہتے ہیں بقول ان کے کہ یہ کیسز فارنر سے ہی آئے ہیں۔ دبئی کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں، وہاں پر ایریا ہے الراس، اور جو الراس ہے وہاں پر اگر آپ گئے ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر جو سونے کی مارکیٹ ہے، بے تحاشا بڑی مارکیٹ ہے سونے کی، اور مسالہ جات کی بہت بڑی مارکیٹ ہے وہاں پر، تو وہاں پر رش بہت ہوتا ہے، وہ ایک رش والا ایریا ہے، یعنی کہ جتنا سب سے زیادہ رش ہم کو وہیں نظر آتا ہے، تو وہ بہت رش والا ایریا ہے، تو اس کو انہوں نے سیل کر دیا ہے، اور جتنے بھی غیر ملکی ورکرز ہیں ان کے ساتھ ہی وہ سیل ہے، آپ باہر گھروں سے باہر نہیں آ سکتے، پابندی ہے، لاک ڈاؤن ہے وہاں پر۔ اب جو سعودی عرب ہے اس نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم انتظام کر رہے ہیں کہ ریگولر فلائٹ شروع ہونے سے پہلے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں کہ جو غیر ملکی ورکر ہیں، لیبر طبقہ جتنا بھی ہے، جتنے بھی غیر ملکی جتنے بھی ہیں، ان کا انتظام کیا جائے کہ وہ فی الحال اپنے ملکوں کو واپس چلے جائیں، مطلب اس وقت ہم ان کو نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ انہوں نے وہیں سے بات کو پکڑا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں اور کنفرم بھی کر دوں، اور آپ کے علم میں بھی شاید پہلے سے ہوگا کہ سعودی عرب میں ایک ایریا ہے قطیف کو جو ہے وہاں پر کچھ زائرین آئے تھے، سب سے پہلے جو واقعہ بقول سعودی گورنمنٹ کے، قطیف میں کچھ زائرین آئے تھے ایران سے، اور ان کے اندر سب سے پہلے انکشاف ہوا تھا کہ یہ وائرس موجود ہے۔ جب یہ انکشاف ہوا ہے تو اس وقت سے لے کر آج تک تقریباً 4 ہفتے کمپلیٹ ہو چکے ہیں،
कंप्लीट लॉक डाउन की सूरत हाल वहां पर भी है। तो ये आपको मैंने मालूमात दी है कुवैत की, ओमान की, दुबई की, सऊदी अरब की, और ये तमाम इसलिए दी है क्योंकि इन तमाम ममालिक में आप लोगों के प्यारे मौजूद हैं और आपके साथ मैं भी दुआ करता हूं, और जो लोग भी देख रहे हैं जिनके नहीं भी हैं वो लोग भी दुआ करें कि जो भी मुश्किलात इन पे आई हुई हैं अल्लाह अपने रहम व करम के साथ आसानियां करे उनके लिए भी, क्योंकि इस टाइम वो दायरे गैर में भी हैं और लॉकडाउन में भी हैं। तो मुश्किल सूरत हाल है क्योंकि हम अपने अपने ममालिक के अंदर हैं और लॉकडाउन में हैं, तो हम लोग भी मुश्किल में हैं। तो उनके साथ भी कुछ वो दायरे गैर होता है। बहरहाल अल्लाह उनके ऊपर अपना रहम व करम फजल नाज़िल करे। अल्लाह हाफ़िज़।